بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ اس اولین انسان کی شریک حیات اور بنی نوع انسان کی ماں تھی۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ اس طرح سے موجود ہے: لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی پہلی عورت ہوئیں۔ اول سے آج تک دنیا میں جس قدر انسان بھی پائے جاتے ہیں وہ سب ایک باپ اور ایک ماں سے ہی پیدا ہوئے، اور رہتی دنیا تک جتنی بھی نسلیں دنیا میں آئیں گی ان سب کا سلسلہ اسی ابتدائی نسل آدم اور حوا علیہ السلام سے مل جائے گا، جنہیں پہلی بار باری تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سے کائنات کی ابتدا کی تھی۔ لہٰذا جس طرح اس کائنات کی یا انسان کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے بغیر ممکن ہی نہیں، اسی طرح حضرت حوا کی ہستی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے بغیر عورت کی تاریخ مرتب ہی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اگر اس ایک ہستی کی وضاحت نہ کی جائے تو لامحالہ یہ زمانہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے، جس کے بعد اور بہت سی چیزیں واضح نہیں ہو پاتی۔ اور پھر دنیا کے یا اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن میں وضاحت موجود ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ ارض و سماوات پیدا کیے، کرۂ ارض کو گوناگون نقش و نگار سے آراستہ کیا، موسم کو معتدل رکھنے کے لیے ہوا کی تخلیق کی، انسان سے پہلے ملائک اور جن جیسی مخلوقات پیدا کی، اور پھر انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس وقت چونکہ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ قادر مطلق اس نائب سے کیا کام لینے والا ہے، لہٰذا انہوں نے سوال بھی کیا، اور جب باری تعالیٰ نے انہیں اس نائب کو یا اس خلیفہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ بجا لائے، لیکن جسے اس حکم کو ماننے میں تعمل ہوا یا جو اپنے آتشی وجود اور غرور کی بدولت خاک سے بنے ہوئے اس وجود کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھا، یعنی جسے خالق حقیقی اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کرنے والا تھا، تو اس انکار اور نافرمانی پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ وہ شیطان تھا جو اپنی اس تزلیق پر انتقامی جذبات دل میں لیے ہوئے وہاں سے آ گیا، اور دراصل دنیا کی اس پہلی عورت یا بنی نوع انسان کی ماں کا قصہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کہ جنت کو شیطان سے پاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہشتی لباس عطا فرمایا اور یہاں کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور عیش و آرام سے رہنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت تو نہ کی گئی کہ آدم علیہ السلام کی یہ حالت کل کتنے عرصے رہی، لیکن جلد ہی انسان کی فطرت کے مطابق آدم نے کسی تغییر کی آرزو کی، اور اپنی اس کیفیت یا ضرورت کو انہوں نے خود محسوس کیا یا نہیں، لیکن خالق کائنات جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے لیے ایک ساتھی پیدا کر دی، اس لیے بھی کہ وحدہ لا شریک، ذات بس اللہ کی ہے، اس نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، تو آدم جو اس کی خاص مخلوق تھے انہیں ساتھی کی نعمت کیوں نہ عطا ہوتی؟ یہ بات قرآن پاک سے نہیں لیکن حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، لہٰذا یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان تمام اوصاف حمیدہ کی مالک تھی جو آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، اور آدم کو باری تعالیٰ نے کیا کیا اوصاف عطا کیے تھے وہ سبھی ہی جانتے ہیں، اور وہ تو خلیفۃ اللہ تھے، زمین پر اللہ کے نائب تھے۔ اس کے علاوہ اس ذات باری نے جس کی صفات لامحدود ہیں، اپنی ہر ایک صفت کے سمندر سے ایک ایک قطرہ اس ہستی کو عطا کر کے ہی اسے اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا، یعنی کہ خالق حقیقی تخلیق فرماتا ہے تو اس نے انسان کو بھی یہ ذمہ داری سونپی ہے، بلکہ اس کی ہر مخلوق خالق بھی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خالق حقیقی محبت کرنے والا ہے تو اس نے انسان کو بھی یہ جذبہ عطا کیا ہے، بلکہ فرما دیا ہے کہ اللہ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود علیم ہے تو اس نے انسان کو بھی اس سے محروم نہیں کیا، بلکہ محض علم کی بدولت ہی فرشتوں سے مقابلے کے بعد مسجود ملائک ہونے کی عزت بخشی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سخی ہے تو اس نے انسانوں کو بھی یہ صفت دی ہے، وہ طاقتور ہے تو اس نے انسانوں کو بھی طاقت بخشی ہے، وہ موجود صنع ہے تو انسان کو بھی یہ صلاحیت عطا کی ہے، وہ رزاق ہے تو پیداوار اور رزق رسانی کے تمام امور اس نے انسان کو ہی بخش دیے۔ اسی طرح خالق نے اپنی ہر صفت سے انسان کو متصف کیا
وہ سب اوصاف جو آدم کو بخشے حوا کو بھی عطا کیے گئے، بلکہ قوت، برداشت اور محبت و مہربانی میں مرد کبھی بھی عورت کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان دونوں کو صلاحیت بھی بخشی اور انہیں آزمانے کے لیے مواقع بھی عطا کیے، اور ان کا حساب بھی یکساں لیا جائے گا، جس کی گواہی خود قرآن سے اس طرح ملتی ہے کہ اچھے برے اعمال اور ان سب کی جزا اور سزا میں مرد عورت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ سیئات اور حسنات کے بدلے میں کسی کو کم یا زیادہ دینے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ باری تعالیٰ کا ہر حکم اور ہر ہدایت اے ایمان والوں اور اے ایمان والیوں کہہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، ان کے رہنے کے لیے جنت، کھانے کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے جو بھی دل چاہے، اور پہننے کے لیے بہشتی لباس عطا فرما دیا گیا۔ گویا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام خود خالق حقیقی نے ان کی تخلیق کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ ان سب عنایات کے ساتھ ہی ان دونوں پر ایک پابندی بھی لگا دی تھی۔ اس وقت دونوں کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ: دنیا کے اس پہلے جوڑے، پہلے مرد اور پہلی عورت، یا ان دو اولین انسانوں کے بارے میں یہ تمام واقعات بائبل میں بھی موجود ہیں اور قرآن پاک میں بھی، مگر صرف اتنا کہ بائبل میں شجر ممنوعہ کے کھانے کا پورا الزام حوا پر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ قرآن میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے: ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور فراغت کے ساتھ جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ آخر شیطان نے ان دونوں کو درخت کی ترغیب دے دی اور ہمارے حکم کی تعمیل سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ تب ہم نے حکم دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، اور اب تم ایک دوسرے یعنی آدم اور شیطان کے دشمن ہو۔ تمہیں ایک خاص مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ دوسری جگہ اسی دنیا کی پہلی عورت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قدر مختلف اور بڑے واضح انداز میں فرمایا: ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، یہ شیطان تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں پر تو تمہیں یہ سب آسائشیں نصیب ہیں کہ نہ بھوکے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا اور کہنے لگا کہ آدم، بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے تمہیں ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے۔ نافرمانی کے بعد محکمہ اعلیٰ کی طرف سے سرکاری لباس اتار لیا گیا اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ ان آیات ربانی سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نافرمانی تو ان دونوں سے ہی ہوئی، یعنی آدم سے بھی اور حوا سے بھی، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا اصل رخ آدم علیہ السلام ہی کی طرف ہے۔ لیکن ہر جگہ ان دونوں کا قصہ ساتھ ساتھ ہے، اور پہلے انسان کا، پہلی عورت کا، یا دنیا کی ابتدا کا قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر دونوں انسان جنہیں باری تعالیٰ نے عقل سلیم بخشی تھی، اسی عقل کی بنا پر اپنی خطا کو پہچان گئے تھے۔ بہشتی مسکن، لباس اور سب نعمتیں چھن چکی تھیں، مگر ان سب کو پانے سے زیادہ انہیں مالک حقیقی کو منانے کی فکر تھی، لہٰذا ان میں سے جو جہاں تھا گریہ و توبہ کرنے لگا۔ اس طرح بنا تخصیص انسان کی اولین عبادت استغفار ہوئی۔ ان کی اس وقت کی کیفیت کے لیے ارشاد ہے: پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، اپنی خطا سے توبہ کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، وہ نہ غمناک ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ انہی آیات ربانی سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کی توبہ قبول کی اور زمین پر اس طرح بھیجا کہ انہیں اس خرابے کو آباد بھی کرنا تھا اور ایک خلیفہ و نائب، مصلح و ہادی کے منصب کا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ اس بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور زمین پر ان کا پہلا مسکن سرندیب اور جدہ تھا۔ اس وقت یہ دونوں صدیوں اپنی خطا کو اور بھول کو پہچان کر توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔
تب ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں جبل رحمت کے نزدیک ہوئی، یوں ان کی مصیبت ختم ہوئی۔ لیکن قرآن پاک سے ایسی کسی بات کی وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد مسلسل ہدایت کا وعدہ فرما کر باری تعالیٰ نے انہیں زمین اور زمین کی تمام نعمتیں عطا کیں اور زندگی کو جاری رکھنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں سونپیں اور زمین پر اتارنے سے پہلے منصب سے نواز دیا تھا۔ زمین کی نعمتوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53۔ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پھر سے عزت پا کر ان سب احکامات کی تعمیل شروع کر دی جو زمین کو آباد کرنے کے لیے کھیتی باڑی، مویشیوں کی پرورش اور خود اپنی ضروریات کے لیے مسکن، غذا اور لباس کے لیے جد و جہد تھی۔ اس سب کے ساتھ عبادت کے لیے ایک گھر کی تعمیر بھی کرنی تھی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کرۂ ارض کے عین و وسط میں خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ جنت سے زمین تک پہنچنے یا کرۂ ارض کی آب و ہوا یا پھر اندر کے اضمحال و اضطراب سے نجات کے لیے ہی انہیں ایام بیس کے روزے رکھنے کا حکم ملا، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ اس سب کے ساتھ ہی بارگاہ الہی سے ہوا سے قربت کی اجازت عطا کر کے اس زمین پر انسان کی آبادی کا سلسلہ شروع کرنا تھا تاکہ عبادت و ہدایات کا فرض بھی ادا کیا جاتا رہے۔ یہ کس طرح شروع ہوا؟ اس کی وضاحت بائبل میں ملتی ہے کہ حکمت الہی سے حضرت حوا کے ایک وقت میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے تھے جو دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا جوڑا بنتے تھے۔ گویا کہ قانون الہی یہی تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے رشتہ ازدواج قائم کرے۔ اس طرح اسے قانون یا حکم سمجھتے ہوئے تعمیل شروع ہو گئی، جس کا مقصد دنیا کی آبادی تھا کہ آدم اور حوا کی اولاد نئے رشتوں میں منسلک ہو کر ان سے ہدایات پائیں اور دور دراز کے علاقوں میں جائیں، اور جو جہاں جائے اولاد کا سلسلہ جاری رکھے اور اپنی اولاد کو صراط مستقیم سے آگاہ کرتا رہے۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہی احکامات دنیا کے ابتدائی زمانے میں ہی فرمانبرداری اور نافرمانی دونوں کا سبب بنتے گئے۔ اولین دور سے ہی انسان نے جہاں اطاعت و فرمانبرداری کی، وہاں نافرمانی بھی شروع ہو گئی۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کے حالات سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کچھ نیازیں پیش کی تو ایک کی نیاز باری الہی میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تب اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، کیونکہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسے دکھانے کو ایک کوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ تب وہ کہنے لگا، ہائے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہی ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیماں ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27-31۔ اگرچہ اسی واقعے کی وضاحت کے لیے بے شمار روایات موجود ہیں، لیکن قرآن پاک اپنے معنی واضح کرنے میں بھی کسی بیرونی تحریر یا حوالے کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اس طویل واقعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے ہی نافرمانی، حسد، رشک، اشتعال، غم و غصہ اور نفرت کے جذبات اور قتل و غارت گیری کے واقعات کا آغاز ہو گیا تھا۔ کرۂ ارض پر پہلا قتل، پہلی موت اور دفن کرنے کا طریقہ رائج ہوا، اور انہی کے سانحات کے غم اور اللہ تعالیٰ سے شرمندگی کے باعث وہ دونوں اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں جا کر توبہ استغفار کرتے، طواف کعبہ کرتے اور ان سب اولادوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار پھر رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی اور شرمندگی کو قبول فرما لیا، ان کے استغفار اور عبادتوں کو سراہا اور انہیں ایک صالح بیٹے کی بشارت دی جو حضرت شیش علیہ السلام تھے،
جو حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ اور کرۂ ارض پر ان کے علم کے وارث اور انسانوں کو درس و ہدایت دینے والے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے یہی فرزند تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ عطا کیا کہ انہی کی نسل میں تمام انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی، کتنی بار انہوں نے طواف کعبہ کیا، یا ان کی کتنی اولاد ہوئی، تاریخ میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اس خاتون کا یا بنی نوع انسان کی ماں کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی طور بھی خواتین کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بنی آدم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ذکر لازمی ہے، اسی طرح قیامت تک بنت حوا علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ ان کی قبر کے بارے میں کئی روایات تاریخ کی زینت ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ان کا مدفن جدہ میں ہے، اور دوسری روایت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت معلیٰ میں دفن ہے۔ مگر پہلی روایت قابل غور اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ عربی زیان میں دادا کے لیے جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دادی کے لیے جدہ بولا جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس علاقے کا نام جدہ اسی لیے پڑا ہو کہ وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام مدفون ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔